بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ نماز جمعہ غیبت کے زمانے میں چونکہ واجب عینی نہیں ہے، اس لیے اول وقت بھی انسان جمعے کو چھوڑ کر ظہر کی نماز انجام دے سکتا ہے، اور چاہے تو جمعہ پڑھے، چاہے تو ظہر اول وقت بھی پڑھ سکتا ہے، شرائط جمعہ پوری ہونے کے باوجود بھی۔ شرائط جو کل بیان ہو چکی کہ وہ نماز جمعہ کا وقت داخل ہو، 5 آدمی ہونا چاہیے، جماعت کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ عادل انسان، اور امامت کی شرائط پوری ہوں۔ یہ ساری شرائط کے باوجود بھی نماز جمعہ برپا ہو رہی ہے، تو چونکہ واجب عینی نہیں ہے، واجب تخییری ہے، اس لیے اول وقت میں انسان ظہر کی نماز پڑھے اور جمعہ نہ پڑھے تو بھی جائز ہے۔ دوسری بات یہ کہ نماز جمعہ کے خطبے کے درمیان باتیں کرنا وہ مکروہ ہے، اور اگر کسی کو نماز جمعہ کا خطبہ سمجھ میں آ رہا ہے، عربی، فارسی یا جس زبان میں بولا جا رہا ہے، تو اس کے لیے تو سننا واجب بھی ہے۔ لیکن اگر کسی کو بالفرض سننا واجب نہ بھی ہو، لیکن باتیں کرنے کی وجہ سے کسی اور کے سننے میں رکاوٹ بن رہا ہو، تو پھر احتیاط واجب کی بنیاد پر اس کو باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بس اس بنیاد پر نماز جمعہ کے خطبے کو انسان سننا چونکہ واجب نہیں ہے، اور پہنچے تو سننا واجب ہو جاتا ہے اگر اس کو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اگر خطبے کے سنے بغیر خالی نماز میں حاضر ہوتا ہے تو پھر اس وقت نماز جمعہ کے خطبے اس پر واجب نہیں رہیں، بغیر خطبوں کی بھی نماز جمعہ انجام دے سکتا ہے، اور اس کی نماز میں کوئی کمی نہیں مانی جائے گی۔ نماز جمعہ ظہر کے بدلے میں ہو جائے گا، اور کوئی احتیاطاً نماز جمعہ بھی پڑھتا ہے، احتیاطاً ظہر کی نماز بھی پڑھتا ہے، تو یہ سب سے اچھا ہے، جو سارے مراجع کے نزدیک صحیح ہے، کیونکہ احتیاطاً دونوں نمازیں پڑھ رہا ہے، اور کوئی قطعی نیت کسی میں بھی انجام نہیں دے رہا ہے، اس لیے کہ ہمیں واقع میں بھی قطعی طور پر نہیں معلوم ہے، عمل میں بھی ہم قطعی انجام نہیں دے، دونوں کو احتیاط انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ ہر صورت میں اچھا ہے کہ انسان دونوں نمازیں احتیاط کی نیت سے پڑھے، یہ سب سے اچھا ہے۔ کسی کو تردد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نماز عینی ہے، تخییری ہے، واجب حاضر ہونا ہے، حاضر نہیں ہونا ہے، سننا واجب ہے، یہ سب چیزیں چھوڑے، صرف اتنا یاد رکھیں کہ احتیاطاً دونوں پڑھے تو سب مراجع کے نزدیک صحیح ہے، احتیاطاً دونوں پڑھے۔ آئیے، نماز جمعہ جب انسان پر واجب تخییری ہے، اگرچہ کہ آغا سیستانی کے ساتھ ساتھ خمینی بھی واجب تخییری کے قائل ہے، جبکہ آغا سیستانی کے استاد آغا خوئی یہ کہا کرتے تھے کہ نماز جمعہ میں حاضر ہونا واجب عینی ہے، غیبت کے زمانے میں بھی احتیاط واجب کی بنیاد پر۔ چونکہ ان کا ایک احتیاط واجب تھا، اس لیے سیکنڈ نمبر کے مجتہد اس زمانے میں آغا خمینی تھے، ان کی طرف رجوع کر کے واجب تخییری پھر دوبارہ تبدیل ہو جایا کرتا تھا، اس لیے کہ جب فرسٹ نمبر کا مجتہد ہمارا احتیاط واجب لگائے تو سیکنڈ نمبر کے مجتہد کی طرف رجوع کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس زمانے میں آخوئی واجب عینی سمجھتے تھے نماز جمعہ میں حاضر ہونا احتیاط واجب کی بنیاد، اور احتیاط واجب میں چونکہ اس زمانے میں آغا خمینی سیکنڈ نمبر کے مجتہد ان لوگوں کے نزدیک جن کو آخوئی جو ہے
ان کی تقلید کیا کرتا. ان کے نزدیک سیکنڈ آقا خمینی تھے، ان کی طرف رجوع کرتے تھے. آقا خمینی واجب تخیری کہہ رہے تھے. اور واجب تخیری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مرضی ہے کہ جمعہ پڑھیں یا ظہر پڑھیں. نتیجتاً یہ کہ وہ بھی اول وقت ظہر پڑھ سکتے تھے رجوع کر کے. لیکن رجوع میں خالی رجوع کے اندر خالی کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ دل میں نیت کرنا پڑتی کہ اس مسئلے میں میں اب آقا خمینی کی طرف رجوع کرتا ہوں. یہ نیت کرنا ضروری ہے. نیت نہ کرے تب تک کوئی کام نہیں چلتا ہے. جس طرح نیت کے مسئلے میں آپ کو ذرا باریک بینی کی طرف لے جا رہے ہیں، ذرا ہوشیار رہیے. وہ یہ کہ کسی زمانے میں آغا خوئی کے انتقال کے بعد آغا گل پیگانی نے احتیاط واجب لگائی تھی اس بات پر کہ عورت کے لیے نقاب کرنا واجب ہے. پورا پردہ کر کے نقاب کرنا واجب ہے. نقاب کا مطلب واقعا نقاب ہے. نقاب کا مطلب حتیٰ آنکھیں بھی عورت کی نظر نہیں آنا چاہیے. اتنا سبھی جو حصہ سوراخ نہیں کر سکتے ہیں، اتنا سخت پردہ تھا گل پیگانی کا احتیاط واجب. اور یہی فتویٰ آغا خوئی کا بھی تھا. آغا خوئی کے زمانے میں تو ہم چونکہ آغا خمینی زندہ تھے، اس لیے آغا خوئی کے زمانے میں آغا خمینی کی طرف عورتیں رجوع کر کے آغا خمینی کے مسئلے پر عمل کر کے پردے میں، چونکہ آغا خمینی چہرے کو اور ہاتھوں کو کھلا رکھنے کی اجازت دیتے تھے، آغا خوئی اس کی اجازت نہیں دیتے تھے بالکل. وہ احتیاط واجب لگاتے تھے کہ چہرہ بھی ڈھانپنا، ہاتھوں کو بھی ڈھانپنا واجب ہے احتیاط واجب کی بنیاد پر. آغا خوئی بڑے سخت تھے اس مسئلے میں. اس لیے آغا خوئی کے زمانے میں چونکہ آغا خمینی زندہ تھے، اس لیے آغا خوئی والی خواتین رجوع کرتی تھیں آغا خمینی کی طرف نیت کر کے کہ ہم اس مسئلے میں آغا خمینی کی طرف رجوع کرتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں چہرہ اور ہاتھوں کو کھلا رکھتی تھیں. چہرہ اور ہاتھوں کو کھلا رکھنے میں بھی آغا خمینی وہ بھی چہرہ اور ہاتھوں کو کھلا رکھنے کی اجازت دے رہے ہیں، اور آغا سیستانی بھی چہرہ اور ہاتھوں کو کھلا رکھنے کی اجازت دے رہے ہیں. ٹیکنیکل پوائنٹ پر آ رہے ہیں. اس ٹیکنیکل پوائنٹ کو اگر ہم پہنچا سکے تو آپ بڑے خوش قسمت ہوں گے کہ بات ہماری آپ تک پہنچ گئی. ٹیکنیکل پوائنٹ یہ کہ پردے میں جو کھلا رکھنے کا حکم تھا، اس کھلا رکھنے میں بھی یہ جو تھوڑی کا حصہ ہے، اس تھوڑی کے اوپر تک پردہ لانا ضروری ہے یا تھوڑی کے نیچے تک پردہ لا سکتے ہیں. یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے. تو نماز میں تھوڑی کے اوپر لانا واجب ہے، اور نماز کے بعد تھوڑی کے نیچے لے جانا صحیح ہے. اس لیے کہ نماز میں یقین کر لینا ضروری ہے کہ جتنا پردہ نماز میں عورت کے لیے مانگا گیا اتنا کر لیا گیا، ورنہ نماز ہی باطل ہو جائے گی. نماز کو بطلان سے بچانے کے لیے پردے کو تھوڑا اوپر کرنا پڑتا. نماز کو بچانا ہے تو آپ کو نماز کی شرائط پوری کرنا ہوگی، اور نماز کی شرائط میں پردہ پورا ہونا چاہیے. اور پردہ پورا ہونے کا یقین کرنے کے لیے پردے کو تھوڑا سا جو ہے اوپر کرنا پڑے گا، تاکہ نماز صحیح ہو جائے. اور عام پردے میں شک ہوتا ہے نماز پڑھنے کے بعد، کیا ہے یہ پردے کا حصہ ہے یا نہیں. جب شک ہوتا ہے تو اصل برات جاری کرتے، اس لیے نیچے کر سکتے ہیں. اس لیے وہ پردہ بھی صحیح ہے، اور نماز جو ہے اس کے اندر خالی اوپر کریں گے کیونکہ نماز کی شرائط میں سے، اس لیے نماز کی شرائط میں اوپر کرنا ہے. نماز کی شرائط کے بعد نیچے کر لیں تو بھی چلے گا. نہیں جی، دونوں کو اختیار کریں، اور دونوں ایک ہی مجتہد کا فتویٰ ہے. تو یہ جو ہے
اس طرح کی بات ہے، کیونکہ جو بھی مہاراج اجازت دے رہے ہیں چہرے کو کھلا رکھنے کی، وہ نماز میں کہتے نماز میں تو پردہ پورا ہونا چاہیے، کیونکہ پردہ نماز کی شرائط میں سے ہے، اس کے پردے کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے شرائط کو پورا کرنے کے لازمی کہ اشتغال یقینی، براءت یقینی حاصل کرنے کے لیے احتیاط کا طریقہ انسان تھوڑا پردہ اوپر کرے، ہے کہ نہیں؟ اشتغال یقینی کا اور براءت یقینہ کا قاعدہ چلتا ہے، اس کے مطابق جو انسان کو احتیاط کرنا ہے، احتیاط کا تقاضا ہے کہ پورا پردہ کرے تاکہ یقین ہو جائے کہ میرا پردہ پورا ہو گیا ہے۔ نہیں، لیکن یہ شرائط نماز میں ہونے کی وجہ سے واجب تھا، لیکن جب نماز پڑھ لی اس کے بعد اب ہمیں شک ہوتا ہے کہ پردے کا حصہ ہے یا نہیں، اصل در شک کے در تکلیف ہے، اصل براءت جاری کریں گے اور اس کی بنیاد پر نیچے پردہ لایا جا سکتا ہے۔ تو تھوڑی اور گردن نظر آ رہی ہے ان کے، گردن نظر آ رہی ہے، گردن یا تھوڑی کھلی تو نہیں کام چلے گا ان کو، تھوڑی اور گردن کھلی ہوئی ہے، بال نظر آ رہے ہیں تو ان کی نماز تو پھر صحیح نہیں ہو، وہ صحیح نہیں ہے۔ ماسک پہن کے وہ ڈھک جائے تھوڑی تو ٹھیک ہے، خالی ماسک سے خالی چہرہ ڈھک رہا ہے تھوڑی پھر بھی کھلی ہے تو پھر وہ پردہ تو نہیں ہوا ہے نا، تو پردہ جو ناقص رہا ہے نا، پردہ ناقص ہو جائے گا وہ۔ نہیں، دل میں خالی ارادہ کرے کافی ہے۔ ہم اسی مطلب کی طرف آ رہے تھے ابھی، لیکن یہ درمیان میں جو تھوڑی اٹک گئی ہے تھوڑی سی، کیا کریں، کبھی کبھی کچھ مسئلے اٹک جاتے کیا، تو یہ ذرا تھوڑی کا مسئلہ مشکل ہوگا۔ نماز کے اندر جو احتیاط کرنا ضروری ہے کہ پردے کی شرائط، پردہ جو نماز کی شرائط میں سے اصل میں کیا نہ ہوتا، ہاں نامحرم موجود نہ ہو، پھر بھی نماز کے اندر پردے کی شرط ہے کہ نامحرم دیکھنے والا نہ بھی ہو تو بھی پردہ پورا کرنا ہے، کیونکہ نماز کی شرائط میں سے، نامحرم کی شرائط میں سے نہیں ہے، یہ نماز کی شرائط میں سے، نماز مکمل ہی نہیں ہوگی جب تک پورا پردہ نہیں کریں گے نہیں، اس لیے نماز کو بچانا ہے تو تھوڑی سے اوپر تک پردہ کرنا پڑے گا تھوڑا سا، تاکہ نماز بچ جائے۔ اس لیے ضروری انسان اپنی نماز کو بچانے کے تھوڑی سی اوپر کریں گے تاکہ یقین ہو جائے کہ ہم نے پردہ صحیح کیا اور نماز کی شرائط پوری انجام دی اور نماز صحیح ہو جائے۔ تو امام اسی لیے تو شکایت کر رہے ہیں کہ لوگوں کو دین کی پرواہ بہت کم ہوتی ہے، جس کو جتنی دین کی پرواہ ہوگی اتنا ہی وہ شرعی مسائل سیکھے گا اور اپنے آپ کو صحیح متدین بنانے کی کوشش کرے گا۔ ہاں پھر بھی کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی مسئلہ رہ جاتا تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اس میں کہ جو شرعی مسائل اس کے روزمرہ کی زندگی کی وہ تو صحیح طرح سیکھے پہلے۔ اس لیے کہتے نماز پڑھنا بھی کہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، یعنی اس کے اندر بھی بڑی شرائط اور بڑی دقت ہے، یعنی جس کی نماز صحیح ہو جائے تو بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اس کا ایک رمز یہی ہے، نماز کو صحیح شرائط و اجزاء کے ساتھ انجام دینا بہت معنی رکھتا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ کون سی وجہ ہو سکتی ہے اللہ کے نزدیک کے، یعنی مرد کو جو ہے یعنی اپنا چہرہ جو ہے سامنے کھول سکتا ہے، لیکن عورت کی یعنی جو تھوڑی ہے وہ چھپا نہیں ہے، عورت کے بارے میں یعنی اللہ کا یہ کیا؟ اس لیے کہ عورت کے لیے شیو کرنا جائز ہے، مرد کے لیے شیو کرنا جائز نہیں ہے۔ اب آپ سوچ لیجیے، اور شیو کر سکتی ہے، داڑھی اپنی منڈوا سکتی ہے نا، مرد جو ہے شیو نہیں کر سکتا ہے نا۔ اب ہمارے فلسفے کو سمجھے ہی نہیں تو ہم کیا کہیں نا۔ ہاں مقصر،
مقصر ہے، لیکن ایک اس میں مسئلہ یہ کہ عورت کی توجہ ہی اس طرف نہیں گئی، غافل ہے، تو پھر وہ جاہل مقصر میں نہیں آئیں گی، وہ جاہل قاصر میں آ جائیں. جو لوگ غافل ہوتے ہیں ان کی توجہ ہی نہیں گئی کبھی اس مسئلے کی طرف، تو ان کو معافی ہے. لیکن جن کی توجہ گئی تھی کہ یار یہ پتہ نہیں تھوڑی اوپر کرنا ہے نیچے کرنا ہے نہیں پتہ ہے، تو ان کو تو دیکھنا چاہیے نا. بتانا اس عنوان سے کہ تعلیم الجاہل واجب ہے، اس عنوان سے نہیں کہ امر معروف ہے، نہی عن المنکر کے عنوان سے نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مخالفت کرنا نہیں چاہتی ہے، وہ تو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتی ہے، لیکن ان کی توجہ ہی نہیں گئے. تو آپ کے لیے تعلیم الجاہل کے عنوان سے واجب ہے، امر معروف نہی عن المنکر کے عنوان سے واجب نہیں ہے. ہاں نہیں، آپ پر تعلیم الجاہل کے عنوان سے واجب کا حکم آ چکا ہے کہ آپ پر لازم ہے کہ وہ جو پیغمبر نے خطبے میں کہا تھا کہ حاضر افراد غائب تک یہ ساری باتیں پہنچا دے، اس میں یہ بھی ایک پیغام ہے اصل کہ حاضر جن کے پاس مسئلہ آ گیا وہ غائب لوگوں کو مسئلہ بتا دینے. یہ وہی تعلیم الجاہل کا مسئلہ ہے. امر معروف نہی عن المنکر، امر معروف نہی عن المنکر وہ ہوتا ہے جو کھلم کھلا عورت مخالفت کر رہی ہوتی ہے، وہاں امر معروف نہی عن المنکر ہوتا ہے. لیکن جہاں اس کو مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے اور اس کی توجہ بھی نہیں جا رہی، تو پھر آپ ان کو تعلیم الجاہل کے عنوان سے بتائیں گے. دونوں کے مسئلے میں فرق ہے. تعلیم الجاہل جس کی توجہ ہی نہیں جا رہی، تو آپ ان کو بتائیں گے کہ یہ مسئلہ شرعی ہے. ہاں، تھوڑی سی نیچے، بالکل یہ تھوڑی سی نیچے کے یہ تھوڑا سا حصہ ہے وہ والا، بالکل گردن ایک دم یوں نیچے نہیں لے کر آ جائے، پوری گردن بھی نظر آئے ہے نا، آدھی گردن نظر آئے وہ نہیں چلے گا. تھوڑی سی نیچے، بالکل تھوڑی سی نیچے جو ہوتا ہے وہ والا حصہ. ہاں، تو بات ہم پہنچانا چاہتے تھے لیکن وہ بات یہاں کٹ گئی. ہم وہ پہنچا آپ کو آدھا گھنٹہ اور دینا پڑے گا، پھر آپ تو حاضر ہیں، باقی لوگوں کو پتہ نہیں. ہم تو وہ بیچارے جلدی جانا چاہتے، کل پر رکھتے ہیں انشاءاللہ. درود بھیج دیں محمد و آل محمد.